السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آج ہم پھر سے کچھ نئے مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ سلام کے بعد امام مقتدیوں کی طرف رخ پھیرے گا۔ چنانچہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو سلام کے بعد اپنا چہرہ ہماری طرف کر لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام کو دائیں جانب مڑنا چاہیے یا بائیں جانب، اس کے متعلق دو حدیثیں ہیں۔ ایک روایت تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اپنے بائیں جانب پھرتے ہوئے دیکھا۔ جبکہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اکثر ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ، میں نے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب پھرتے ہوئے دیکھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، جبکہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں روایات کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے اور اس طرح بھی کیا ہے، یعنی دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صحابہ میں سے جس نے جس کو اکثر سمجھا اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ راجہ یہی ہے کہ دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں طرح جائز ہے، البتہ دائیں جانب پھرنا عمومی دلالت کی بنا پر علماء نے اسے افضل قرار دیا ہے، لیکن بہرحال جائز دونوں طرف سے ہے، چاہے دائیں جانب سے پھرے چاہے بائیں جانب۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ کہ فرض نمازیں کس پر لازم ہیں اور کس سے ساقط ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرض نمازیں غیر مکلف آدمی پر واجب نہیں ہیں، تو غیر مکلف آدمی جو کہ مکلف ہی نہیں ہوتا، شریعت کے تمام احکام صرف مکلف آدمی پر نافذ ہوتے ہیں، اس لیے جو مکلف ہوگا اسی پر نمازیں لازم ہیں۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 آدمیوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا، ان النائم حتی یستیقظ، سونے والے کا ان تک کہ بیدار ہو جائے، وعن الصبی حتی یحتلم، بچے کا جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور وعن المجنون حتی یعقل، اور مجنون کا، پاگل کا، یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو جائے۔ تو یہ تینوں مکلف نہیں، البتہ سونے والا جب بھی بیدار ہوگا، بھولنے والے کو جب بھی یاد آئے گا، تو ان پر چھوٹی ہوئی عبادتیں بجا لانا ضروری ہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب کوئی نماز کے وقت سویا رہ جائے یا اسے بھول جائے تو اسے یاد آئے جب تو نماز پڑھ لے۔ ایک حدیث میں بلوغت سے پہلے بچوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ تربیت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پر مارو۔ تیسری چیز، نماز ساقط ہوتی ہے اس شخص سے جو اشارے سے بھی نماز پڑھنے سے عاجز ہو، یا اسی طرح وہ شخص جس پر غشی طاری ہو، جو آدمی بے ہوش ہو اور یہ بے ہوشی اس وقت تک رہے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے، تو اسے نماز ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ
آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور چونکہ نماز کے اوقات میں پورے شروع سے لے کر آخر تک، اول وقت سے لے کر انتہائی وقت تک انسان بے ہوش تھا اور نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا وہ، تو یہ اصولی بات ہے، اصولی قاعدہ ہے، لا یجوز التکلیف بالمستحیل، جو چیز ناممکن ہے اس کا مکلف ہونا جائز نہیں ہے، یا اس کا مکلف کیا جانا درست نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی پر نماز کا وجوب اس لیے نہیں ہے کہ ایسی حالت میں وہ شخص مکلف ہی نہیں ہے۔ مکلف وہی ہوتا ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اور یہ بات مشہور ہے کہ مرفوع القلم 3 لوگ ہیں، جن میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کے پاس عقل نہ ہو۔ تیسری چیز کہ مریض آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق سوال کیا کہ میں کیا کروں، تو آپ نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم يستطع فقاعدا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، فإن لم يستطع فعلى جنب، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو، فعلى جنب، تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، لیکن اس کی سند زیادہ صحیح نہیں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو ضعیف ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو چت لیٹ کر اپنا قدم قبلہ رخ کرتے ہوئے نماز پڑھ لے۔ تو اگر مریض ان صورتوں میں سے، یعنی کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر، پہلو کے بل کسی بھی صورت میں نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ جیسے بھی پڑھ سکتا ہو وہ پڑھ لے، کیونکہ انسان اسی کا مکلف ہے جس کی اسے طاقت ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اسی چیز کا مکلف بنا کرتا ہے جس کی اسے طاقت ہو۔ ایک اور مسئلہ آج کے دن میں نفل نمازوں کا۔ نفل نماز کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں یا حدیث میں اکثر اس کے لیے تطوع کا لفظ استعمال ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ اعمال جو وجوب کے طور پر نہیں بلکہ اپنی خوشی سے انسان رضاکارانہ طور پر بجا لاتا ہے، اسی کو نفل بھی کہا جاتا ہے۔ تو تطوع نماز، نفل نماز، اور اصطلاح شرع میں نفلی نماز اس کو کہتے ہیں، یا نفلی عبادت اس کو کہتے ہیں کہ وہ اطاعت و فرمان برداری جو فرائض اور واجبات کے علاوہ مشروع ہو۔ اس کے لیے مندوب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مستحب ہے، سنت ہے، احسان ہے، فضیلت، کئی الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو تطوع کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے گی، اور یعنی اس کو ثواب دیا جائے گا، لیکن چھوڑنے والے کی مذمت نہیں ہوتی، اسے گناہ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز اور مسئلہ واضح ہو جائے کہ نوافل اور سنن کے چھوڑنے میں کوئی گناہ تو نہیں، لیکن انہیں کلی طور پر چھوڑ دینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ روز قیامت فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، دیکھو اگر تمہیں میرے بندے کی نفلی عبادت ملے تو اس کے ساتھ اس کے ناقص فرائض کو مکمل کر دو۔ اور یہ بات اصولی طور پہ ثابت ہے، اصول میں ہے کہ جو چیز فرائض کی تکمیل کے لیے لازم ہو اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے، جیسا کہ یہ قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جو چیز کسی واجب کی تکمیل کے لیے ضروری ہو تو وہ بھی واجب ہے۔ چنانچہ تطوع کو چھوڑنے پر اس طرح سے گناہ وارد نہیں ہے، البتہ مستقلاً چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ نفلی نماز مشروع ہے، پڑھنا چاہیے،
خصوصاً سنت موقدہ۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہتے ہیں ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول میں آپ کے رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور کا نہیں، بس یہی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو اپنے مطلب کے حصول کے لیے، اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی بکثرت نماز پڑھو۔ اسی طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 رکعات قبل ظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 4 رکعتیں باقاعدگی سے ادا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جن سے مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ یہ نمازیں کتنی ہیں؟ ظہر سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ رکعتین بعد المغرب، کہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ارکعوا ہاتین رکعتین فی بیوتکم، ان دونوں رکعتوں کو اپنے گھروں میں ادا کرو۔ تو مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح سے عشاء کے بعد 2 رکعتیں مشروع ہیں۔ تو کل رکعتوں کی تعداد آپ دیکھیں گے، فجر سے پہلے یعنی فرض سے پہلے 2 رکعت، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد کم از کم 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ تو اس طرح سے 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے دن بس نہیں، باقی انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔